بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ ویلکم ٹو ارم نور القرآن۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تجوید کے کورس بھی شروع کریں گے اور اس کے لیکچر بھی اپلوڈ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کورس آسانی سے مکمل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کورس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے، یا وہ لوگ جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں، تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں، اور ایسے ٹائم پہ دیکھیں جب آپ فارغ ہوں، تاکہ پورا فوکس ہو کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید ہے بیسک طور پر مخارج، صفات اور قواعد کو جاننے کا نام تجوید ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے ضروری اصول میں نے آپ کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ قواعد کیا ہے؟ قواعد مطلب خلقنا ایک الف کے برابر لمبا کرنا، کیونکہ اس پہ پتہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ خلقنا اس کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا لمبا نہیں کیا تو ان عورتوں نے پیدا کیا، یعنی کہ لمبا کرنے اور نہ کرنے سے بھی مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مخارج کیا ہیں؟ مخارج مطلب علیم جاننے والا، اور علیم دردناک، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں علیم بھی آیا ہے جاننے والا، واللہ علیم اللہ پاک جاننے والے ہیں، اور علیم بھی آیا ہے کہ جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا تو علیم ان کا عذاب دردناک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ عین اور الف میں بھی کتنا ڈیفرنس آ گیا۔ قلب، قرآن پاک میں قلب بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب دل، اور قلبن بھی آیا ہے مطلب کتا۔ قل کہہ دیجئے، کل کھا لو، یعنی کہ ہر لفظ کے جو آئے ہیں اس کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، مخرج سے بھی میننگ چینج ہو جاتا ہے، قواعد سے بھی، ٹھیک ہے؟ تو اور صفات کیا ہے؟ صفات مطلب یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، آپ نے اس کو فل آف ماؤتھ پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے تو یہ ان چیزوں کے نہ جاننے کا نام تجوید ہے۔ اب ہم سے تلاوت کے دوران اس لیے غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے صحیح طور پر سیکھا نہیں ہے، یا ہمیں صحیح طور پر سکھایا ہی نہیں، تجوید کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں آپ کی مدد کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تجوید کے بنیادی قواعد، ان کی اہمیت بتاتے ہوئے ساتھ ہی ہم یہ بتائیں گے کہ تجوید کے قواعد کیوں اہم ہیں۔ تمام اسباق میں ان قواعد کی مشق کروائیں گے، آپ کو پریکٹس کروائیں گے۔ یاد رکھیں کہ تجوید میں مہارت کے لیے کافی وقت لگتا ہے، لیکن ہمارے اس کورس کے ذریعے آپ تجوید کی بنیاد سے واقف ہوں گے، اہم اصولوں کو جان لیں گے، ان کو عمل میں لانے کے سادہ اور مؤثر طریقے سے آپ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ ٹائم نکال کے ویڈیو دیکھیں اور شیطان کو ہر کسی کہنے کا موقع نہ دیں کہ آپ بہت مشغول ہیں۔ اسٹارٹ بے شک آپ یوٹیوب سے کر لیں، یہاں پہ چینل سے آپ دیکھتے رہیں، لیکن جو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ ٹیچر سے بھی پڑھیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن پہ بھی میں نے نمبر دیا ہے، اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، مطلب سیکھنا بھی بہتر ہے اور سکھانا بھی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کے مطلب ترتیب کا مطلب حرف کی تجوید اور وقوف کی معرفت، یعنی وقف کو جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حرف کی تجوید صحیح کرنی ہم نے، اور وقف کہاں پہ کرنا ہے اس کو جاننے کا نام تجوید ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ڈیلی بیس پہ لیسن اپلوڈ ہوں گے، آپ جو ہے
چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب ہماری نیو ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے، اور آگے شیئر بھی لازمی کریں تاکہ اور لوگ بھی سیکھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔